بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم موجود ہیں، یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رفیق گرامی قدر حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب مدظ اللہ۔ ہم آج ان کے مہمان ہیں، سفر سے آ رہے تھے، سوچا آج کا رات کا قیام یہاں ہو، مفتی صاحب سے کچھ استفادے کا موقع ملے۔ تو بہرحال نسیم صبح کا پیغام یہیں پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جب آپ صبح اس کو دیکھیں گے تو اس وقت شاید یہاں سے ہماری رخصتی ہو چکی ہوگی۔ بزرگوں، ایک بڑی اہم بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی پگڑی وغیرہ اور بڑی لمبی چوڑی داڑھی ہے، بڑا لباس وغیرہ اور بڑا جبہ کبا اس نے پہنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ہم لاسٹ میں کلپ ختم کرنے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت کارگزاری، ایک خوبصورت مشاہدہ بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اس لیے لاسٹ تک دیکھتے رہیے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ ہر داڑھی والا، ہر جبہ قبہ والا، ہر دستار و کلاه والا دیندار ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی بار ہم لوگوں کی داڑھیوں سے، لوگوں کی دستار سے، لوگوں کے لباس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں جب آ رہے تھے تو ہم نے ایک چیز دیکھی، بہت سارے، ایک جگہ پر کچھ مسلمان داڑھی والے ہمیں نظر آئے۔ راستے میں ہماری گاڑی چل رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ ہاں کچھ، چلیے ٹھیک ہے، روڈ پر کچھ داڑھی والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ یہ داڑھی والے ہیں تو یہ دیندار بھی ہوں، کیونکہ دراصل دینداری کا جو مفہوم ہے وہ بالکل بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والا ہے تو بڑا دیندار ہے، برقعے والی ہے تو بڑی دیندار ہوگی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے بزرگوں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ داڑھی والا بن جائے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا دل نور ہدایت سے منور ہو جائے، اور نور ہدایت سے دل منور ہو کر پھر جو ہمارے چہرے پر داڑھی آئے گی وہ داڑھی شرعی داڑھی ہوگی۔ دل ہمارے خالی ہوں اور پھر ہمارے چہرے داڑھیوں سے سج جائیں، پھر داڑھیاں رکھ کر کوئی جھوٹ بولتا ہو، کوئی داڑھیاں رکھ کر کسی کو دھوکہ دیتا ہو، کوئی داڑھیاں رکھ کر کسی کی غیبت کرتا ہو، تو یہ جب ہوتا ہے جب دل ہدایت سے خالی ہوتا ہے اور ظاہر میں ہمارا حال حلیہ دیندار ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پہلی ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو سنبھالیں، بلکہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کو سنواریں۔ جب آپ اپنے باطن کو سنواریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے ظاہر کو بھی بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے رہیں، سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ معاف فرماوے، کیا بتاؤں، کس درد سے کہوں، بھری ہوئی مسجدیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے کلاه و دستار والے ہوتے ہیں، اور کہیں اگر نکل کر جاؤ راستوں میں بڑی بڑی برقعے والیاں نظر آتی ہیں، لیکن لوگوں کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے خالی ہیں۔ میں نے اب سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو کہا تھا، کوئی ہے جو اپنی نیند اس لیے قربان کر دے کہ مجھے میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سونے نہیں دے رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ مجھے دیکھنے والوں، آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، آپ ہو، اپنے دل کو ٹٹولو۔ میری کتنی راتیں قربان ہوئی ہیں اللہ کی محبت میں، اس چیز کو تلاش کرو۔ اگر آپ کی راتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر قربان نہیں ہوئیں تو کہیں یہ راتیں ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ کہیں یہ راتیں بیکار تو نہیں گزر گئیں؟ جیسے ساری دنیا سوتی ہے ہم بھی ایسے ہی سوتے ہیں۔ اللہ کی محبت نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے ہمیں کبھی بھی جگایا نہیں۔ یہ راتیں ہماری بیکار گئیں، یہ راتیں ہماری افسوس کی گئیں۔ میرے سامنے ایک مضمون رکھا ہوا ہے، اس میں ایک بزرگ کا لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رات اور دن میں لمحہ بھر بھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شکل اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقراء میں شمار نہیں کرتا۔ رات اور دن میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزر جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ مبارک، وجود مبارک اور ان کا تصور مبارک اگر میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقراء میں نہیں گنتا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کہ دیکھ کیا کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کو اوڑھنے اور بچھانے کے لیے تیار ہو جا۔ گویا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں انہیں مال و زر سے محبت نہیں ہوتی، ایک طرح سے فقر ان کی طرف اس طرح سے آتا ہے جس طرح سے پانی بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے۔ یہ مفہوم آپ کو حدیث میں ملے گا۔ عزیزو، میری بات کو یاد رکھو، اگر کوئی لمحہ آپ کا ایسا گزرتا ہے جس لمحے میں، دیکھو ان بزرگ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی لمحہ میرا ایسا گزر جائے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر میں اپنے کو فقراء میں نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اقدس میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ عزیزو، اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرو۔ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنے کے جذبے پیدا کرو۔ اگر آپ کا دل نہیں تڑپتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اگر آپ کا دل نہیں تڑپتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو اس دل کو سچ بتاؤں آپ کے سینے میں ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں نہیں روتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، تو سچ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں کو، آپ کی پیشانی میں وجود باقی رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہیں بھیجتی ہے تو پھر آپ کی زبان کو آپ کے منہ میں ہونے کا حق نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھو میرے عزیزو، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھو، خدا را میری بات کو سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود اور سلام بھیجنے کو اتنا مضبوط تھام لو کہ کوئی لمحہ نہ گزر جائے جس میں آپ نے درود اور سلام نہ پڑھا۔ مجھے یاد آ رہی تھی آج دن میں ایک ایسی بچی جس نے مجھے بہت سالوں پہلے کبھی ایسے موقع پر فون کیا تھا، تھوڑی پرانی بات تھی کہ میں ایک بہت اہم میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس بچی کا فون آیا، میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون ہے، وہ نہیں جانتی مجھے، میں کون ہوں۔ اس وقت میں فیس بک پر بہت ایکٹیو رہتا تھا، تو اس بچی نے مجھے فیس بک سے میرا نمبر کسی کے واسطے سے لیا۔ چلیے، اب جب اس بچی کا فون آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بتائیے، کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ بس یہ ایک دو جملے کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ لڑکی ایسے روئی جیسے شاید بہت زمانے سے بچھڑی ہوئی کوئی بیٹی اپنے باپ سے مل کر روتی ہو۔ اب میں پریشان، یہ ہے کون؟ میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یہ مت پوچھئے۔ میں چلیے کوئی نہیں، آپ کہاں سے ہیں کہ یہ بھی مت پوچھئے۔ ارے بھائی پھر بتائیے، آپ بتائیں پھر کیا بات۔ بس اس کا رونا تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ ہے کون، میں جان نہیں رہا، اور اس کا رونا ہے کہ بالکل میری سننے کو تیار نہیں، اور یہ بس رو ہی رہی ہے۔ میں نے میٹنگ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے معذرت کر کے کہا، میں نے کہا بھائی میں ذرا ان کو سن لوں، پتہ نہیں کون مظلوم ہے، امت کی کون مظلوم بیٹی ہے یہ اب ایسے تو پتہ نہیں چلتا نا کون ہے یہ۔ اب بہرحال میں وہاں سے میٹنگ کے درمیان سے نکل کر اس بچے کی فریاد کو سننے کی غرض سے باہر آیا۔ آپ یقین جانیے، ہو سکتا ہے کم و بیش آدھا پونا گھنٹے وہ لڑکی روتی رہی اور میں اس کی خوشامد کرتا رہا۔ اپنا مسئلہ مجھے بتائیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مسئلہ مجھے اپنا بتائیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں فون اس لیے کٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بے تحاشا رونے والی لڑکی یقیناً کوئی مظلوم ہے۔
اگر میں اس کی فون کو کٹ کرتا تو یہ میری بد اخلاقی ہوتی، لیکن وہ رونے کے علاوہ کچھ ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی، بس وہ رو ہی رہی تھی۔ خدایا یہ کیا ہے منظر۔ بہرحال چلیے، بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی ہر لمحہ درود شریف پڑھتی ہے، ہر لمحہ۔ بعد میں اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ اللہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ میں نے کہا میں دنگ رہ گیا اس کے اس جملے پر۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے۔ اس نے کہا اللہ ڈرنے کی نہیں، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ سے تو محبت کی جائے۔ کون تھی یہ لڑکی؟ یہ وہ لڑکی تھی جو ہر لمحہ درود شریف پڑھتی تھی۔ اس وقت میں یہ سب نہیں تھا کہ اتنے لاکھ اتنے ہزار، نہیں، بس یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر صورت وہ درود شریف پڑھتی تھی۔ اس لیے کیا آپ بھی بنیں گے ایسی مثال؟ آپ نہیں سمجھیں گے کہ ہم بھی ایسی مثال والے بن جائیں اللہ کی فضل سے؟ نیت کرو، نیت کرو، انشاءاللہ آج سے ہمارا کوئی لمحہ عشق الہی و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ عشق کا تقاضا ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، بہت بڑا تقاضا یہ ہے، کوئی سنت نہ چھوٹے، کوئی لمحہ نہ چھوٹے جس میں درود شریف آپ نے نہ پڑھا ہو۔ یہ ہے عشق کا تقاضا۔ اخیر میں بس ایک کارگزاری سنا کر آج کے اس کلپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ کوئی سحر ہو، کوئی آسیب ہو، کوئی نظر بد ہو، کوئی اٹکی ہوئی دعا ہو، کوئی اٹکا ہوا مسئلہ، کوئی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا، سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی پچھلے مہینوں میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک خاتون آپریشن تھیٹر میں پہنچ چکی، ڈاکٹر آ چکے آپریشن کرنے کی غرض سے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی لاسٹ میں ذرا ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لیں، کس چیز کا جو بھی ہمیں کرنا، جو بھی ڈاکٹرز کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں ٹیسٹ کے اعتبار سے، ڈاکٹر نے اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پر وہ ٹیسٹ جو لاسٹ ٹیسٹ تھا، اس کے بعد بس فوراً آپریشن ہی کرنا ہے، وہ ٹیسٹ کرایا۔ اللہ کی قدرت، کئی دن سے یہ پوری فیملی درود شریف پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ ان آپریشنوں کی 2 آپریشن ہونے تھے، ایک کسی اور کا، ایک کسی اور کا، ایک ہی گھر میں 2 آپریشن۔ تو میں ایک کی کارگزاری سنا رہا ہوں فی الحال۔ تو ان میں یہ تھا کہ اللہ یہ بلا کسی طرح سے ٹل جائے درود شریف کی برکت سے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ کئی دن انہیں درود شریف پڑھتے ہوئے ہو گئے تھے، اور جب یہ خاتون، یہ مریضہ جب آپریشن تھیٹر پر پہنچی ہیں تو جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس میں تو کوئی مرض ہی نہیں ہے، آپریشن کس چیز کا کریں۔ اللہ کا فضل ہوا، اس پوری فیملی نے درود شریف پڑھی، الحمدللہ آپریشن تھیٹر میں جانے کے باوجود بغیر آپریشن کے باہر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے درود شریف کے معجزات میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں درود شریف میں۔ اس لیے عزیزو، آؤ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے ہم ہرگز بھی درود شریف نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، آپ کو بھی شامل فرمائے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب جہاں سے ہم نے لائیو دکھایا تھا، لائیو جہاں دعا ہوئی تھی، اس مدرسے میں حدیث شریف کے استاذ ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، اور ان کی جتنی متعلمات ہیں وہاں، وہ ساری متعلمات ماشاءاللہ وہاں درود شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس محلے کی خواتین بھی درود شریف پڑھ رہی ہیں، اس مدرسے کی معلمات بھی درود شریف پڑھ رہی ہیں، اور مفتی صاحب خود جو استاد حدیث ہیں اس مدرسے میں، ماشاءاللہ خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ بھی نیت کیجئے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے درسی ساتھی ہیں۔ ہم دونوں نے سکندرآباد میں جو ہمارے استاذ محترم ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عارف صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا، تو ہم دونوں درسی ساتھی ہیں۔ لیکن اگر اصلاح کے تعلق سے دیکھا جائے تو حضرت مفتی صاحب میرے استاذ بھی ہیں، کیونکہ میں حضرت مفتی صاحب کے حکم کے اعتبار سے ہی جیسے مجھ سے بتلاتے ہیں کہ کتنی درود شریف پڑھنی، کیا کیا کرنا، وہ تمام چیزیں میں حضرت مفتی صاحب سے معلوم کر کے ہی کرتا ہوں۔ تو آپ تمام حضرات دعا کریں اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے حضرت مفتی صاحب کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔